بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں کی ذرا سی بے احتیاطی میری بڑی بہن کی موت کا سبب بن گئی۔ گھر میں ماتم تھا، میری جوان بہن مر گئی تھی۔ ہم بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ گھر میں تمام رشتہ دار اکٹھے تھے اور امی ساکت و جامد خاموشی سے بیٹھی تھیں جیسے وہ پتھر کی ہو گئی ہوں۔ یہ سراسر ہماری امی کی غلطی تھی جس کا خمیازہ ان کی اولاد کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اولاد کی تکلیف والدین کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ میری والدہ کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا اور امی 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ امی نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ گھر میں فارغ ہی بیٹھی تھی کہ امی کو نہ جانے کہاں سے عملیات کا شوق اٹھا۔ اپنے چھوٹے بھائی کو پیسے دے کر 5-6 عملیات کی کتابیں منگوا کر پڑھنا شروع کر دی۔ نہ صرف پڑھیں بلکہ ان کتابوں میں دیے گئے عمل بھی کرنے لگی۔ کسی عامل سے اجازت لیے بغیر اس طرح کے عملیات کا کیا نتیجہ ہوگا یہ تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ امی کے کسی عمل نے پرسکون روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ خدا جانے وہ کوئی جن تھا، بھوت تھا یا کوئی روح۔ وہ ایک لمبا تڑنگا کالا مرد تھا، جس طرح کے حبشی ہوتے ہیں، بالکل حبشی والا ناک نقشہ۔ امی چونکہ نماز روزے کی پابند تھی، نانا نانی ماموں کے گھر کے تمام لوگ روزے نماز کی پابندی کیا کرتے تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے امی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ امی بتاتی ہیں وہ امی کو کبھی دیوار پر چپکا نظر آتا تھا، کبھی صحن میں بندھی رسی پر الٹا نٹکا نظر آتا تھا۔ اس طرح کی مخلوق کے لیے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو 1 مہینہ 15 دن پہلے جمالی یا جلالی پرہیز کیا جاتا ہے۔ جمالی پرہیز کا مطلب ہوتا ہے کہ لہسن، پیاز، انڈا، مچھلی وغیرہ سے پرہیز ہوتا ہے، اور جلالی پرہیز بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ اس میں صرف آپ دودھ پی سکتے ہیں یا چنے کھا سکتے ہیں، مگر وہ بھی بہت خیال کے ساتھ، اور دودھ کے ساتھ کوئی مکھی یا اگر مچھر اس میں گر جائے اور آپ پی جائیں یا چنے کے ساتھ گھن کھا لیں تو یہ پرہیز بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ نئے سرے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ نمازیں اول وقت میں ادا کرنی ہوتی ہیں اور تمام مکروہات سے پرہیز لازمی ہوتا ہے، یعنی کہ عملیات کے ذریعے کسی مخلوق کو قابو کرنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ جب کوئی عامل عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی مخلوق کے حاضر ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کا وعدہ دیا جاتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور پلانے کے وقت ہی حاضر ہوگا۔ مگر امی تو یہ بات جانتی ہی نہیں تھی کہ ان کے کون سے عمل سے یہ حاضر ہوا ہے۔ خوف اسی بات کا تھا کہ حبشی کس قسم کے وعدے اور قسم کا پابند ہے۔ نانا نانی نے امی کے معاملے میں کبھی کسی عامل سے مدد نہیں لی۔ نانا کا خیال تھا کہ امی کا وہم ہے، جبکہ امی نے تمام قصہ نانا کو بھی سنایا اور نانی کو بھی۔ وہ امی کے علاوہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ نانا کو لگا کہ ان کے تمام مسائل کا حل امی کی شادی ہے۔ نانا نے مناسب رشتہ دیکھ کر امی کی شادی کر دی۔ امی بھی مکمل مذہبی تھیں اور ابو بھی مکمل مذہبی تھے، اور امی نے ایک غلطی یہ کی کہ انہوں نے ابو کو اس سارے معاملے سے لا علم رکھا۔ شادی کے بعد بھی وہ حبشی امی کو نظر آتا رہا، لیکن امی نے کسی کو نہیں بتایا۔ پتہ نہیں وہ امی سے کیا چاہتا تھا۔ اس نے امی سے کبھی بات نہیں کی۔ امی کو بھی اس کی عادت ہو گئی تھی اور اب وہ اس کو دیکھ کر خوفزدہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امی 4 بیٹیوں اور ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی، مگر اب بھی وہ اس حبشی کو الٹا لٹکا ہی دیکھتی رہتی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ 4 بیٹیاں جوان ہو گئی تھیں کہ اچانک ایک دن وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ بڑی باجی خوشی کو وہ حبشی دیوار پر چپکا نظر آیا۔ باجی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ باجی کی چیخ سے سب گھر والے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ امی باجی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ خوشی بیٹا ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خوشی باجی نے آنکھیں کھولیں تو ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی مگر الفاظ ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ انگلی سے ایک طرف بس اشارہ کرتی جا رہی تھی اور کانپ رہی تھیں اور ڈر گئی تھیں، اور بس ایک ہی بات کہی جا رہی تھی، امی وہ آدمی، وہ آدمی۔ لیکن امی ساری بات سمجھ گئیں۔ امی باجی پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے لگیں۔ ابو بھی آ گئے۔ باجی کو ڈاکٹر کو بھی دکھایا مگر کوئی فرق نہ پڑا اور باجی دن بدن کمزور ہوتی گئیں۔ وہ ہر وقت خوف زدہ رہتی۔ امی خود بھی دم درود کرتی رہتی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی کسی عامل کو نہیں دکھایا، کیونکہ اس طرح امی کا راز فاش ہو جاتا، کیونکہ یہ مصیبت تو امی کی ہی بلائی ہوئی تھی نا۔ امی کی خام خیالی تھی کہ وہ کالا حبشی باجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جیسے اس نے امی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن باجی تنہا تنہا رہنے لگیں۔ وہ بات بھی بہت کم کرتی،
اور میری زندگی سے بھرپور بہن مرجھا کر رہ گئی۔ اور پھر ایک دن باجی نے زندگی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ باجی کی اس اچانک موت نے امی کو ادھمویا کر دیا۔ امی کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ باجی مر جائیں گی۔ وہ کھیل جو باجی کے ساتھ کھیلا جاتا رہا، وہ کھیل کالا حبشی میرے دوسرے نمبر کی بہن عرشی سے کھیلنے لگا۔ جو حالت باجی کی تھی اب وہ حال عرشی کا ہو گیا۔ عرشی مجھ سے بڑی تھی۔ عرشی نے بتایا کہ وہ کالا حبشی روز رات کو میرے پاس آ جاتا ہے اور میرے ساتھ وہی حرکتیں کرتا ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ سے ہٹتا ہے تو میرا پیٹ پھول جاتا ہے اور صبح فجر تک میں اس حبشی کی شکل کے ڈھیروں بچے پیدا کرتی ہوں۔ ہر رات کے اس عمل سے عرشی کمزور ہوتی چلی گئی۔ جب دوسری بہن کی بھی جان پر بن آئی تو امی نے سارا راز ابو کو کہہ سنایا، لیکن ابو تب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اگر تم یہ سب باتیں مجھے پہلے بتا دیتی تو میں اپنی پہلی بچی کو بھی بچا لیتا۔ اب ابو کی دوڑیں عاملوں کے پاس لگنے لگیں۔ طرح طرح کے عامل حضرات اپنا علم آزماتے رہے۔ ہم نے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا، مگر پھر بھی عرشی موت کی پرسکون نیند سو گئی۔ گھر میں پھر جوان موت۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ رشتہ داروں نے ہم سے ملنا جلنا ختم کر دیا۔ 2 جوان اموات نے امی ابو کو نڈھال کر کے رکھ دیا۔ مجھے دونوں بہنوں کی موت سے زیادہ یہ خوف تھا کہ اب میرا نمبر ہے۔ عرشی کی موت کو 10 دن گزر گئے۔ ایک دن میں رسی پر کپڑے اتار رہی تھی کہ رسی کے کونے پر مجھے ایک مردانہ قمیض لٹکی نظر آئی۔ میں نے قریب جا کر قمیض کو دیکھا کہ یہ قمیض ہمارے گھر میں سے تو کسی کی بھی نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے قمیض کی طرف جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو خوف سے میری چیخیں نکل گئی۔ قمیض میں ایک سر پھنسا ہوا تھا اور وہ بھی ایک کالے آدمی کا۔ وہ سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میری چیخ سن کر امی آ گئیں۔ میں امی سے لپٹ گئی۔ امی مجھے بچا لیں، امی وہ کالا آدمی قمیض میں، وہ اس کا سر۔ میرے منہ سے بے ربط لفظ نکل رہے تھے۔ کہاں کہاں بیٹا، یہاں تو کوئی قمیض نہیں ہے۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ وہ امی کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ امی مجھے لے کر کمرے میں آ گئیں۔ حبشی کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ باجی اور عرشی کس آزمائش سے گزری ہوں گی۔ مجھے اپنی موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ خوف سے میرا دل، میرا حلق دھڑک رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر امی متواتر روئے ہی جا رہی تھیں۔ اتفاق سے اسی وقت امی کی خالہ زاد بہن آ گئیں۔ ریحانہ خالہ امی کو روتا دیکھ کر بولیں، کیا بات ہے، تم ماں بیٹی کیوں پریشان ہو؟ خالہ کی ہمدردی پا کر امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور روتے روتے سب کچھ بتا دیا۔ ریحانہ خالہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور بولیں، خدا نے شاید اس وقت مجھے تمہاری مدد کو ہی بھیجا ہے۔ میں کل اپنے مرشد پاک کے پاس پشاور جا رہی ہوں۔ وہاں ہر سال مرید قافلے کی صورت میں جاتے ہیں۔ وہاں رہائش اور قیام کا بھی بہترین انتظام ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو عینی کو میرے ساتھ بھیج دو۔ انشاءاللہ تمہارا مسئلہ وہیں سے حل ہوگا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں وہاں ضرور جانا پڑے گا۔ امی نے کہا کہ ریحانہ باجی، آپ عینی کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، میں اس کے ابو سے رات کو اجازت لے لوں گی۔ میں اب یہ موت کا کھیل ختم کرنا چاہتی ہوں۔ غلطی میری ہے تو سزا بھی مجھے ملے، میرے بچے تو بے قصور ہیں۔ امی یہ کہہ کر پھر سے رونے لگی۔ ریحانہ خالہ نے امی کو تسلی دی اور مجھے صبح تیار رہنے کی تاکید کرتے ہوئے چلی گئی۔ مجھے تو رات کی فکر تھی کہ رات تو مجھے اسی گھر میں گزارنی تھی نا۔ رات بھی آخر آ ہی گئی۔ خوف سے میرا دم خشک ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما۔ میں ریحانہ خالہ کے مرشد کا نام نہیں جانتی تھی، مگر میں صبح سے ہی سلامت ان کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ جب موت سامنے ہو تو نیند کس سے آتی ہے؟ میں پوری رات درود شریف کا ورد کرتی رہی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور فجر کی اذان ہو گئی۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ ساری رات وہ ملعون حبشی مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے بیگ میں اپنے کپڑے اور ضرورت کا خاص سامان رکھ لیا۔ اتنی دیر میں امی ابو بھی اٹھ گئے۔ ٹھیک 7 بجے ریحانہ خالہ ہمارے گھر آ گئیں اور میں سب کو خدا حافظ کہتی ہوئی ریحانہ خالہ کے ساتھ باہر آ گئی۔ گھر کے سامنے ایک بس کھڑی تھی اور بہت سے مریدین حضرت صاحب سے ملنے جا رہے تھے۔ میں بس کے ساتھ کھڑکی کی طرف بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ ہی ریحانہ خالہ بھی بیٹھ گئیں۔ جب میں نے نظر اٹھا کر گھر کی طرف دیکھا تو دروازے پر حبشی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میری اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ بس آہستہ آہستہ چل پڑی۔ میرا خیال تھا کہ وہ بس میں آ جائے گا، مگر وہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بس چلتی رہی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے سب ایک ہوٹل کے پاس رکے۔ لوگ اترنے لگے۔ ریحانہ خالہ نے کہا، چلو عینی واش روم چلتے ہیں۔ میں بس سے اتر کر ریحانہ خالہ کے ساتھ ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ واش روم سے فارغ ہو کر میں نے وضو کیا، کھانا کھایا۔ ریحانہ خالہ وہیں بیٹھ کر پان کھانے لگی۔
میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چند قدم ہی چلی تھی کہ سامنے درخت پر مجھے وہی حبشی لٹکا ہوا نظر آیا۔ وہ الٹا لٹکا ہوا تھا اور میری طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے سے ریحانہ خالہ آوازیں دینے لگیں، چلو اینی۔ میرے قدم من کے ہو گئے، میں وہیں جم گئی۔ خالہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو جیسے مجھے ہوش آ گیا۔ تیز قدم اٹھایا اور بس میں سوار ہو گئی۔ حبشی ہنوز وہیں لٹکا ہوا مجھے دیکھتا رہا۔ بس چل پڑی۔ اس کے بعد بس ایک دو جگہ پر رکی، لیکن میں ڈر کے مارے بس سے نہ اتری۔ میں جانتی تھی کہ وہ حبشی اپنی پوری سی کوشش کرے گا کہ میں کسی بھی طرح حضرت صاحب تک نہ پہنچ سکوں۔ حبشی نے جس طرح میری طرف غصے سے دیکھا تھا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری پریشانی کا حل مرشد سرکار کے پاس ہی ہوگا۔ اگلے دن عصر کے وقت ہم حضرت صاحب کے مسافر خانے کے آگے اترے، نماز عصر ادا کی، لنگر خانے میں کھانا کھایا تو خالہ بولی، اینی بیٹا بے فکر ہو جا، وہ مردود حبشی سرکار کی حدود میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ بعد نماز مغرب تمام خواتین مرشد سرکار کی بیگم سے ملنے چلی گئیں۔ میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہ ایک کاغذ پر تمام مسائل لکھ لیتی تھیں، پھر ان کا حل سرکار کاغذ پر لکھ دیتے تھے۔ میں نے بھی اپنا واقعہ مرشد بی بی سے کہہ دیا۔ پھر ہم سب مسافر خانے میں آ گئے۔ خالہ نے ٹھیک کہا تھا، وہ مردود حبشی اب تک مجھے یہاں نظر نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح ایک عورت مسافر خانے میں آئی اور آواز دی، اینی کون ہے؟ سرکار بلا رہے ہیں۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریحانہ خالہ بولی، اینی بیٹا پردہ کر کے جانا، سرکار بے پردہ عورتوں سے نہیں ملتے۔ میں نے خود کو چادر سے اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچی تو وہاں بی بی مرشد صاحبہ بھی موجود تھیں۔ بی بی صاحبہ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ حضرت صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، بی بی نے مجھے آپ کا مسئلہ بتایا ہے، آپ کچھ کہیں۔ میں اپنی دونوں بے قصور بہنوں کی موت کا بتاتے ہوئے رو پڑی۔ حضرت صاحب بولے، ابھی اس کو بلا لیتے ہیں اور میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، میں خود اس سے معلوم کرتا ہوں کہ وہ تم لوگوں کے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ حضرت صاحب نے آنکھیں بند کی اور پھر چند سیکنڈ بعد جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو وہ حیرت سے بولے، وہ تو مسلمان ہے، پھر اس طرح کی حرکتیں کیسے کر سکتا ہے؟ پھر حضرت صاحب نے اس کو حاضر کرنے کے لیے کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ کالا حبشی حضرت صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ حضرت صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، بیٹھ جا۔ وہ فوراً بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں نیچی تھیں۔ سرکار بولے، کیوں اس خاندان کے پیچھے پڑا ہے؟ مسلمان ہوتے ہوئے بھی دوسرے مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے۔ حبشی بولا کہ اس لڑکی کی ماں نے مجھے اپنے عمل سے قبضے میں کیا۔ آپ تو جانتے ہیں میرے عمل میں جلالی پرہیز کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ایک ایسے چراغ کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے جس میں بڑے مینڈک کا خون ہو اور جو تارا کپڑا ڈالا جاتا ہے۔ مجھے بلانے کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے اور پھر واپس بھیجنے کے لیے بھی چراغ گل کیا جاتا ہے۔ میں یہاں اپنے قبیلے سے دور، اپنی بیوی بچوں سے دور قید میں ہوں۔ وہ عورت نہ تو مجھ سے کوئی کام لیتی ہے اور نہ ہی مجھے آزاد کرتی ہے۔ مرشد پاک بولے، تو ان بچیوں کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ قصور ان کی ماں کا ہے جس نے اپنے عمل سے تجھے حاضر کیا، تو ان کی ماں کو کیوں نہ نقصان پہنچائے؟ حبشی بولا، اس کی ماں کا نام ہی دو دھاری تلوار ہے، بھلا میں زینت فاطمہ نامی اس کی ماں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا؟ مرشد بولے، اب کیا چاہتا ہے؟ پھر حبشی ادب سے بولا، اس کی ماں سے کہیں کہ مجھے آزاد کر دے۔ مرشد بولے، اور جو اس کی دو جوان بہنیں جان سے گئی ہیں اس کی سزا تو تجھے بھگتنی پڑے گی۔ حبشی گڑ گڑانے لگا، سرکار مجھے معاف کر دیں، میں نے گناہ کیا، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ مرشد گرجے، تو نے خدا کا بنایا قانون توڑا ہے، اب تجھے اس کی سزا ملے گی۔ اس فوج کو جو اس لڑکی کی بہنوں سے تو نے جنی ہیں ان سب کو مارنا پڑے گا۔ اور کچھ سیکنڈ بعد چھوٹے چھوٹے ڈھیروں بچوں سے کمرہ بھر گیا۔ وہ بچے سب حبشی کی فوٹو کاپی تھے۔ مرشد بولے، تو اب اس فوج کے ساتھ مل کر انسانوں کو تنگ کرے گا؟ حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مرشد صاحب نے کچھ پڑھا اور پھر وہ تمام کے تمام بچے ایک ایک کر کے صابن کے بلبلوں کی طرح پھٹنے لگے اور سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ اب حبشی کی باری تھی۔ حضرت صاحب نے ہاتھ میں پانی لے کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور اللہ اکبر کہہ کے پانی کے چھینٹے حبشی پر پھینک دیے۔ حبشی کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ آج میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ مرشد صاحب نے میرے لیے خدا سے خصوصی دعا کی تھی اور خدا نے بندے کے روپ میں مرشد صاحب کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا۔ کالا حبشی آج بھی کبھی چشم و زن میں میرے سامنے آتا ہے تو میں سوچ کر کانپ جاتی ہوں کہ اگر میرا انجام میری بہنوں جیسا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔
اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.